بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، ہمیں تاریخ بہت کچھ سکھاتی ہے، اور ہم اگر ماضی قریب میں بھی دیکھیں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایسے طاقتور حکمران جو کہ اپنے وقت کے فرعون ہوا کرتے تھے، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے طاقتور حکمران ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی حکمرانی بھی چلی گئی اور ان کو پتہ تک نہیں چلا کہ ان کا زوال اتنا جلدی بھی شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آج ہم ذکر کریں گے بنگلہ دیش کے طاقتور ترین وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی، جن کو حال ہی میں بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ گو کہ شیخ حسینہ واجد اس وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں ہیں، وہ اس وقت ہندوستان کے شہر دہلی کے ایک سیف ہاؤس میں رہائش پذیر ہے، لیکن یہ طاقتور خاتون، اگر ہم ان کے حالت حاضرہ پر تھوڑا سا ذکر کریں، اگر ہم ان کے ماضی کی طرف چلے جائیں کہ وہ کب پیدا ہوئی تھی، وہ کس طاقتور شخصیت کی بیٹی تھی، اور پھر انہوں نے لمبے عرصے تک کس طرح بنگلہ دیش پر حکومت کی، تو شاید ان کی کہانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ایک سبق آموز کہانی ہو سکتی ہے۔ اب اگر شیخ حسینہ واجد کی بات کریں تو شیخ حسینہ واجد جو ہے یہ 28 ستمبر 1947 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ بنگلہ دیش کے بانی اور بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے۔ ان کا خاندان برصغیر کی سیاست میں ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ 1975 میں ایک فوجی بغاوت کے دوران ان کے والد، والدہ، بھائیوں سمیت پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ تو اس وقت شیخ حسینہ واجد جرمنی میں تھی، اور اس لیے وہ جرمنی سے واپس بنگلہ دیش پہنچی، اور یہ سانحہ ان کی پوری زندگی سیاست اور شخصیت کا بنیادی محور رہا۔ جلاوطنی کے دوران 1981 میں جب وہ جلاوطنی کے بعد واپس بنگلہ دیش پہنچی تو انہوں نے عوامی لیگ کی قیادت جو ہے وہ سنبھالی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ فوجی حکومت کے مقابلے میں ایک مضبوط سیاسی تحریک کھڑی کی۔ 1996 میں پہلی بار بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بنی، جبکہ 2009 میں دوبارہ اقتدار میں آئی، اور مسلسل 15 سال تک وہ بنگلہ دیش کی حکمران رہی۔ اگر ہم ان کی دور حکومت کے اہم فیصلوں کے حوالے سے بات کریں، ترقی کے حوالے سے بات کریں، تو شیخ حسینہ واجد کا دور جو ہے اس میں بنگلہ دیش میں بہت بڑے پیمانے پر معاشی ترقی ہوئی، گارمنٹس انڈسٹری کو بے پناہ فروغ ملا، جبکہ بڑے میگا پروجیکٹس خصوصاً پدما برج اور روہنگیا مہاجرین کو پناہ دینے کا جو فیصلہ تھا وہ ان کی تاریخ کا، ان کی دور حکومت کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیخ حسینہ واجد پر مختلف الزامات جو ہے وہ بھی سامنے آئے، اور ان پر یہ الزامات آئے کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ گویا شیخ حسینہ واجد جو تھی ان کا فوج پر بھی مکمل کنٹرول تھا، تمام ریاستی اداروں پر بھی مکمل کنٹرول تھا، اور وہ اپنی اپوننٹس، اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ انہوں نے ریاستی اداروں پر نہ صرف مکمل کنٹرول حاصل کر دیا بلکہ ملک کے تمام ادارے جو تھے وہ خود وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی ماتحت بن گئی۔ سیاسی مخالفین کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، جبکہ میڈیا، عدلیہ اور سول سوسائٹی پر دباؤ بڑھایا۔ ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ کے لیے ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا جو تھا وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ خود میڈیا پر ان کے خلاف بولنا جو تھا وہ بڑا مشکل کام تھا۔ بنگلہ دیش میں کئی سیاسی لیڈرز کو پھانسی پر چڑھایا گیا، جس میں خاص طور پر جماعت اسلامی کے وہ تمام کارکنان جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں یا بنگلہ دیش جب پاکستان سے جدا ہو رہا تھا تو اس دور میں انہوں نے پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ان کو سزائیں سنائی گئی۔ تنقید کرنے والے کے مطابق وہ ایک جمہوری آمر بن گئی تھی۔ ہم اگر ہم بعد میں بات کریں کہ جب 2024 میں ان کے زوال کا آغاز ہوتا ہے اور ایک طلبہ تحریک کے نتیجے میں ان کو نکالا جاتا ہے، تو اس کے بعد ان کی ایک زوال کی کہانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ 2024 میں بنگلہ دیش میں طلبہ کا ایک چھوٹا احتجاج شروع ہوا۔ یہ احتجاج کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، مگر جلد ہی ملگیر احتجاج میں تبدیل ہو گیا۔ ریاستی فورسز کی سنگین کارروائی، گولہ باری اور تشدد نے حالات مزید بگاڑ دیے۔ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ ملک بھر میں بدامنی، درجنوں ہلاکتیں، عالمی تنقید اور فوج اور ریاستی اداروں کا دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ آخرکار اگست 2024 کو شیخ حسینہ نے استعفیٰ دیا اور وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہندوستان پہنچ گئی، اور اس طریقے سے ان کا جو 15 سالوں کا طویل دور اقتدار تھا اس کا خاتمہ ہوا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان پر متعدد مقدمات بنائی گئی، اور ایک عبوری حکومت جو ہے وہ یونس جو ان کے ایک انتہائی ماہر معیشیات ہے، ان کے قیادت میں ایک نئی حکومت جو ہے، ایک عبوری حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان کے جانے کے بعد ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا گیا،
اور ان پر جو مختلف الزامات تھے، خاص طور پر کہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہے، تو سب سے پہلے ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مقدمات شروع کیے گئے۔ مظاہرین پر مبینہ منظم حملے کی تحقیقات کی گئی، جبکہ عدالت میں یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ شیخ حسینہ کے حکم پر ہیلی کاپٹر، ڈرون اور لائیو فائرنگ جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے ان نوجوانوں پر جو کہ احتجاج کر رہے تھے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے غیر مسلح مظاہرین کے خلاف طاقت کا منصوبہ بھی استعمال کیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں پر قتل عام ہوا ہے۔ نومبر 2025 میں ٹریبیونل نے ان کے خلاف سزا سنائی، اور جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو 12 نومبر کو ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اور شیخ حسینہ جو ہے وہ کس وقت وہ ہندوستان میں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ خود ہندوستانی حکومت پر بھی اب بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے باقاعدہ سفارتی طور پر ہندوستان کی حکومت کو یہ درخواست کی ہے کہ شیخ حسینہ واجد چونکہ ایک کنوکٹڈ مجرم ہے تو یہ ان کے حوالے کی جائے۔ ناظرین، ہم اگر اس پورے صورتحال کا جائزہ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ ہے۔ یہ نشہ کسی بھی ڈرگ سے زیادہ، کسی بھی الکوہلک نشے سے زیادہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقتدار چاہے کتنا طویل کیوں نہ ہو اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں پاکستان میں بھی دیکھا، ہم نے یہاں پر طاقتور ترین حکمران دیکھے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی شکل میں ہو۔ نواز شریف کا دور ختم ہوا، بے نظیر کا دور ختم ہوا، خود عمران خان کا دور جو اختتام کو پہنچا، اور اس وقت بھی جو حکمران ہے تو شاید ان کا دور بھی زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ اہم بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دور اقتدار میں شیخ حسینہ کی طرف لوگوں پر ظلم ڈائے، اگر ہم نے تمام صورتحال کو خود کنٹرول کیا، اگر ہم نے اپنی مخالفین کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، تو یقین ہمارا بھی وہی اشر ہو سکتا ہے جو کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کا ہوا تھا۔ ناظرین، نہ صرف پاکستان کے بعد بلکہ عالمی دنیا پر بھی آپ دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ مغرب کو دیکھیں، آپ عرب ورلڈ کو دیکھیں، آپ کہیں پر بھی دیکھیں، اقتدار چاہے کتنا طویل کیوں نہ ہو لیکن اس کا اختتام ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دور اقتدار میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کل آپ نے اس کرسی سے ہٹنا بھی ہے، کل آپ نے اللہ کی دربار میں حاضری بھی دینی ہے، آپ نے جو ہے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اپنی اس دنیا سے بھی جانا ہے، تو کم از کم اتنا ظلم نہ کرے کہ کل آپ جو ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے جب آپ ان کے دربار میں پیش ہو تو آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو۔ یقیناً اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ہم 26ویں ترمیم کی بات کریں، 27ویں ترمیم کی بات کریں، تو شاید اس میں اشرافیہ کے لیے تو بہت کچھ ہو، لیکن عام آدمی کل بھی پوچھ رہا تھا اور وہ آج بھی پوچھ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں ان ترامیم سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ان کے لیے جو اشیاء خوردنوش ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ان کی آواز کو مزید نہیں دبایا گیا ہے؟ کیا ان کو کوئی آزادی دی گئی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی امارات کا اعلان کر دیا گیا ہے؟ یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ ظلم کی رات چاہے کتنی طویل کیوں نہ ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔